موجودہ حکومت نے ایک ٹرانسجینڈر کے نام سے ایک بل پاس کروایا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ قوم لوط کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے جو علماء کو سنتے ہیں یا جو علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وسیلے سے اس واقعے کو سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ قوم لوط جو ہے وہ کیا کرتی تھی، بہت سارے دوستوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہی بل پاس کروایا گیا، ریسنٹلی ابھی یہ بل پاس کروایا گیا ہے۔ اب اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ قسمت پہ ماتم بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے محرکات جو ہے نا وہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑائیں، میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں گا اپنے ٹائم کے اندر ہی رہ کے۔ تھوڑی سی نظر پیچھے دوڑائیں، تھوڑا سا ابھی کو 2-4 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ روڈ پہ بینرز لے کے اسی ملک و قوم کی بیٹیاں مائیں بہنیں جو ہیں وہ لے کے نکلی تھی، میرا جسم میری مرضی کا بورڈ لے کے نکلی تھی، اور اس کو اس پورے جلوس کو اس پورے ہجوم کو پروموٹ کرنے والے بھی مرد حضرات ہی تھے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ حقوق مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ عورت کو حضور کا سب سے زیادہ، اس دین کا اور حضور کا سب سے زیادہ عورت کو جو ہے نا وہ حق ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کو زمانے بھر کے، یہ عورت جب بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کے بیٹے اس کو منڈی میں بیچنے کے لیے لے کے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ اس کو بیچنے کے لیے منڈی میں لے جاتے تھے، منڈی میں لے کے جاتے تھے اس کو بیچنے کے لیے۔ لیکن جب حضور آئے، حضور تشریف لائے، تو یہی عورت کہ جس کو اس کے سگے بیٹے اس کو منڈی میں بیچنے کے لیے، بلکہ بعض قوموں کے اندر تو یہ تھا کہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ یہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، بہت ساری قوموں کے اندر ایسا بھی تھا۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور نے کیا کیا؟ آپ نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں کو منڈی میں نہیں بیچ سکتا، تیری جنت ہی اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ تو یہ عورت کون ہوتی ہے اٹھ کے کہنے والی کہ میرا جسم میری مرضی؟ اسلام نے ہمیں جو ہے وہ پابند کر دیا ہے۔ جتنی عزت، جتنی تکریم، جتنا احترام اسلام نے تجھے دیا ہے، کسی اور مذہب میں جا کے دیکھ تجھے پتہ چلے جتنا احترام اس مذہب نے تجھے دیا ہے۔ دیکھیے نا، بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، آپ سارے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں ہماری جو سلیبس کی کتابیں ہیں، کبھی ہم نے کسی کتاب کے اوپر غلاف چڑھایا ہے؟ کتنا بھی کوئی مہنگا گھر بنا لے، کروڑوں روپیہ لگا لے، اربوں روپیہ لگا لے، اس کے اوپر کبھی کسی نے غلاف نہیں چڑھایا، اس کو دھوپ میں ہی جلنا پڑتا ہے۔ اگر غلاف چڑھتا ہے تو قرآن پاک پہ چڑھتا ہے، یا اگر غلاف چڑھتا ہے تو خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو قیمتی چیزیں ہیں نا اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ عورت اس مذہب کی، اس دین اسلام کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسلام نے اسی لیے تو اس کو پردے کا حکم دیا ہے کہ تو اپنے گھر سے پردے کاٹ کے نکل۔ لیکن شومی قسمت کہ ہمیں حکمران ایسے مل گئے کہ جن کو دین کے ساتھ دور تک کا کوئی واسطہ نہیں، دور تک کا کوئی واسطہ نہیں، اور جانے انجانے میں ہم بھی شریک ہیں۔ جانے انجانے میں ہم، ظاہر سی بات ہے، ہم ووٹ کاسٹ کٹ کے آتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں صرف کہ وہ برادری بیس پہ یا پھر وہ پارٹی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں بس ووٹ کاسٹ کر کے آگے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ووٹ دے کس کو رہے ہیں، ہمارے اس ووٹ کو آگے جا کے کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔
ابھی ہماری پارلیمنٹ کے اندر وہ سینیٹرز جو لاکھوں روپے مہینے کا تنخواہ لے رہے ہیں، لاکھوں روپے کے جو نا وہ پروٹوکول لے رہے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے یہ ٹرانسجینڈر کا جو ہے یہ بل پاس کروا دیا ہے، اور بڑے آرام سے قوم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی اصل میں ہے کیا یہ قوم لوط کا طریقہ ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے جاگیں، آنکھیں کھولیں، اس سے پہلے کہ قوم لوط کی طرح ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو۔ قوم لوط پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور آج بھی جا کے دیکھ لیں جہاں پہ قوم لوط آباد تھی، آج بھی وہاں لوگ پتھر کے ہیں، جو اس وقت لوگ غرق ہوئے تھے وہ پتھروں کے بنے پڑے ہیں۔ عبرت کا نشان ہے، آج بھی بل پاس کر دیا کہ عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اسلام کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ ہم فرانس کا رونا روتے ہیں، ہم دوسرے ممالک کا رونا روتے ہیں کہ جی انہوں نے گستاخی کر دی، قرآن کی گستاخی کر دی، ہمارے نبی کی گستاخی کر دی۔ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ گستاخ نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار نہیں کر رہے، یہ فرمان مصطفیٰ کا انکار نہیں کر رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم لوط سب عمل کرے، اللہ کی تمام فرشتوں کی اور تمام انبیاء کی اس پہ لعنت ہے۔ جو قوم لوط کا عمل کرے، قوم لوط کیا کرتی تھی؟ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور یہ ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے بل پاس کر کے کہ لڑکی لڑکے سے نکاح کر لے، لڑکا لڑکے سے نکاح کر سکتا ہے۔ مجھے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کدھر گیا کہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے اپنی امت کی بہتات پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ اگر مرد مرد سے نکاح کرے گا، عورت عورت سے نکاح کرے گی تو امت کیسے بڑھے گی؟ یہ قانون شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، حدود اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ کہاں سو گئے ہمارے حکمران؟ کہاں وہ ہمارے علماء سو گئے جنہوں نے بڑی بڑی جمعیت بنائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی انہوں نے جناب وہ اپنے پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں؟ کیا صرف ہم اقتدار کے بھوکے ہیں کہ ہمیں صرف کرسیاں چاہیے کہ کرسی مل گئی، نوالا مل گیا تو منہ بند ہو گیا ہمارا؟ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں، سو نہیں رہے، بلکہ میں سادے الفاظ میں اگر تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کروں تو ہم بغیرت ہو کے پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے وہ بنانے بل پاس کروانے ہیں، وہ بڑے آرام سے بل پاس کروا رہے ہیں، اور جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں قربان جائیں ان کی بساطت پہ اور ان کی وہ علمی استطاعت پہ میں قربان جاؤں کہ جنہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا۔ اور بدبخت انسان، تجھے یہی نہیں پتا کہ تو کس بات پہ سگنیچر کر رہا ہے، تجھے یہی نہیں پتا کہ تو اللہ کی حدود کو توڑ کر اور اللہ کے قرآن کا انکار کر کے لوگوں کے اندر یہ جو گناہ رائج کرنے کے لیے سائن کر رہا ہے، صرف چند لاکھ کی وہ اپنی نوکری کے لیے۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ تو لعنت ڈالتا ایسی نوکری پہ اور اسی وقت اٹھ کے جاتا اور اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیتا، لیکن وہ بیچارے کرے کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں، جن کی مائیں باہر نکلتی ہیں بینر لے کے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، پھر انہوں نے اس کو بھی تو پروموٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ لہٰذا بطور مسلمان ہمارا یہ اولین فرض بنتا ہے۔ دیکھیے، میں اور آپ ہم بات کر سکتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ہم وہاں پہ جا تو سکتے نہیں ہیں، نہ ہماری وہاں پہ اتنی پہنچ ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں، اگر پہنچ بھی جائیں گے تو ہماری سنے گا کون؟ جب وہاں پہ انہوں نے بل پاس کروا لیا ہے تو پھر ہماری سنے گا کون؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ایمان کی افضل ترین علامت یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کو اور گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھو تو پھر اس کو ہاتھ سے روکو، اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر کم از کم اس کو زبان سے برا کرو، اور اگر اس کو زبان سے برا بھی نہیں کہہ سکتے
تو پھر کم از کم اتنا کرو کہ اس کو دل میں برا کرو. اور حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ دل میں برا خیال. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا. ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیے ہمارے بل آئے, بجلی کے بل آئے, تو ہم ساری قوم نکل گئی, احتجاج کیا, روڈز پہ نکل آئے, ٹھیک ہے, سارا کچھ کیا ہم نے, کیونکہ وہاں پہ ہمیں اپنا ذاتی فائدہ نظر آ رہا تھا نا کہ ہم روڈ پہ نکلیں گے تو 2-4 ہزار روپیہ ہمارا کم ہو جائے گا. تو یہاں پہ کوئی نہیں پوچھنے والا, چلو زیادہ نہیں اور کچھ نہیں, تو ہم روڈ پہ نکل کے احتجاج تو کر سکتے ہیں نا. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے یا یہ جو حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, ان کو کم از کم ہم خواب غفلت سے جگانے کے لیے پتھر تو مار سکتے ہیں کہ نہیں, کہ بھئی اٹھ جاؤ, جاگو, ہوش کے ناخن لو, اللہ کی حدود کو نہ توڑو, اللہ کو چیلنج نہ کرو. اس کی جب لاٹھی برستی ہے نا, دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہی ہے. یہ جو سیلاب آ رہا ہے نا, یہ مطلب ہم کہتے ہیں جی فلاں نے سیلاب کھول دیا, پانی کھول دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے یہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس لیے اس بل کو ناکام کرنے کے لیے اور اس بل کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے, آج تو ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے, وہ اپنا اپنا آزادی اظہار رائے رکھتا ہے. کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم اگر سارے متحد نہیں ہو سکتے, اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو کم از کم ہر بندہ اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس بات کا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتا ہے نا کہ بھئی یہ جو ہمارے اوپر بل مسلط کیا جا رہا ہے, یہ جو بے غیرتی کی انتہا کی جا رہی ہے, اس کو بند کیا جائے. ہم سے تو وہ لوگ, وہ زمبابوے, وہ بت پرست لوگ ہیں, بت پرست لوگ ہیں, اور میں نے ان کا پڑھا تھا, یہ تقریباً کوئی 1987 کی بات ہے, کوئی 100 کے قریب مرد اور عورت نکلے تھے. انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے, مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے, عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے. وہ جو صدر تھا نا اس وقت کا, اس نے عورتوں کو ایک بیرک میں بند کر دیا, مردوں کو ایک بیرک میں بند کر دیا, اور اس کا کہ 1 سال ہے تمہارے پاس, 1 سال کے بعد مجھے بچے چاہیے تم سے, 1 سال کے بعد مجھے بچے چاہیے, اگر بچے نہ دیے تو میں سب کو قتل کر دوں گا. سارے قتل کر دیے تھے اسے, سارے کے سارے مار دیے تھے. اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی ایسا اقدام اٹھا سکے. ہم تو مسلمان ملک میں رہتے ہیں, اور یہ وہ ملک ہے کہ جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے. لیکن بدبختی ہماری ایسی ہے کہ ہمارے اوپر حکمران ہی ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جن کا سارا ایجنڈا جو ہے یہودی لابی ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, سوچ سمجھ کر. میں کسی بھی پارٹی کو پروموٹ نہیں کر رہا, سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا کریں, سوچ سمجھ کر. برادریزم کو, پارٹیزم کو بالائے طاق رکھ کر سوچ سمجھ کر, ورنہ بہتر یہی ہے کہ اگر نہیں کوئی اچھا نظر آتا تو گھر میں بیٹھ جائیں, نہ دیں ووٹ کسی کو, گھر میں بیٹھ جائیں. کم از کم ضمیر تو ملامت نہیں کرے گا کہ میں نے اس گندے بندے کو جو ووٹ دیا تھا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.